अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर दानिश रियल फोकस के साथ हाजिर है। बड़ी तेज़ी से डेवलपमेंट हो रही है, कुछ जगह इम्प्रूवमेंट हो रही है, कुछ अभी तक वर्स है। इदारे पूरी तरीके से दबाव से अभी निकले नहीं हैं। खासतौर पे नैब जो है वो मुकम्मल तौर पर इस वक्त जब से ये ऑर्डिनेंस आया है, उससे पहले भी जो वीडियोस थी उसके हवाले से खुद नैब के अपने लोग कहते हैं कि जनाब हमारे जो चेयरमैन हैं, हमारे जो लोग, हमारे जो ऊपर बैठे हुए लोग हैं, कुछ लोगों के बड़े इख्तलाफात हैं इस बुनियाद पे कि जी ये हुकूमत के ईमा के ऊपर सारा काम हो रहा है, जबकि हमारे पास सॉलिड में कोई चीज़ नहीं है। और इसीलिए आज तक हम जो चीज़ें भी लेकर हुकूमती दबाव की बुनियाद पर, क्योंकि हमें बेख्तियार ताकत है कि हम इंक्वायरी के दौरान भी किसी को अरेस्ट कर लें, इन्वेस्टिगेशन के दौरान भी अरेस्ट कर लें और रेफरेंस फाइल करें तो उस वक्त भी कर सकते हैं। तो इतने लामहदूद इख्तियारात की बुनियाद पर हम जो कर रहे हैं उस पर हम एक्सपोज भी हो रहे हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट हमें एक्सपोज भी कर रही है। और क्योंकि हमारे पास कोई सॉलिड डॉक्यूमेंट्स नहीं होता है और हम किसी भी बुनियाद पे, क्योंकि हमारे पास ये इख्तियारात हैं लामहदूद कि जनाब हम इंक्वायरी में भी और इन्वेस्टिगेशन में भी और रेफरेंस में भी किसी को भी गिरफ्तार कर सकते हैं। तो बेशुमार लोगों को हमने गिरफ्तार किया, लेकिन उसका नतीजा क्या निकला? हालांकि हमने 90 दिन रखा, उससे भी ज्यादा लोगों को दिखा, लेकिन एक लंबी फहरिस्त है जो सुप्रीम कोर्ट, हर हाई कोर्ट ने जो है उन लोगों को रिलीज कर दिया और हमें यानी नैब को बड़ी सरजनिश की। लेकिन बहरहाल चेयरमैन नैब इस वक्त जो है वो हुकूमत के इशारे पे हैं। आप देखें कि आपके जो डिफेंस मिनिस्टर हैं परवेज खटक साहब, उनके खिलाफ जो इंक्वायरी थी वो बंद कर दी गई है। और जो मेडिसिन की जो बहुत ही बड़ी एक घपला हुआ था जिसपे इमरान खान ने फौरी तौर पर उनको, आपके जो इनके आमिर कियानी साहब थे, उनको हटाया था। सुना है कि उनको भी रिलीफ मिल गया है, ना वो किसी चीज में शामिल है, ना ये शामिल है, ना खुसरो बख्तियार शामिल है, ना आजम स्वाति शामिल है, ना जुल्फी बुखारी शामिल है, ना डॉक्टर फिरदौस आशिक अवान शामिल है, ना आपके और जो दीगर लोग हैं। कोई भी हुकूमत का आदमी, किसी भी एलिमेंट, चाहे वो परवेज इलाही जिन्हें बहुत बड़ा डाकू कहते थे, मोनस इलाही जिसको इन्होंने कई दिनों तक मिनिस्ट्री सिर्फ इसलिए नहीं दी थी, मैं आपको बता रहा हूं, इसको आप तस्दीक कर सकते हैं इमरान खान से भी और आपके परवेज इलाही और परवेज तारिक चीमा और दूसरे जो चौधरी शुजात साहब से भी, कि जब भी उन्होंने कहा कि जी 2 मिनिस्ट्री आपने हमें देनी है, आपने एक दे दी है, एक मोनस इलाही की है, तो इमरान खान कहते थे कि जी मोनस इलाही पे नैब का इतना बड़ा केस है कि मैं उनको मिनिस्ट्री नहीं दे सकता, किसी भी सूरत में नहीं दे सकता जब तक ये इंक्वायरी हो और इंक्वायरी से वो निकलते नहीं है। तो चौधरी शुजात ने कहा था कि बताइए, वो तो किसी केस में नहीं है, लेकिन उन्होंने कहा नहीं जी केस है। वो कह रहे हैं कि भाई बताएं वो कौन सा केस है। तो बकौल किसी अहम तरीन आदमी के, आप चौधरी शुजात से पूछ लीजिए, तस्दीक कर लें अगर मैं गलत कह रहा हूं, कि इमरान खान साहब वो केस 6 महीना क्या 1 साल हो चुका नहीं ला सके। लेकिन जब वक्त पड़ी, जब पांव पकड़ना पड़ा चौधरी शुजात का और पंजाब के हवाले से, तो मोनस इलाही को फौरन हुकूमत फेडरल मिनिस्ट्री मिल गई। तो कहने का मतलब ये है कि एक तरफ इदारे जो है वो हुकूमत के अहम तरीन करप्शन के ऊपर, अब देखना रिंग रोड कहाँ पे खड़ा हुआ है, मालम जब्बा कहाँ खड़ा हुआ है, आपकी इसी तरह 6000 इलीगल जो जगह जो सोसाइटीज हैं वो कहाँ खड़ा हुआ है। इसी तरीके से बेशुमार केसेस में ऑलरेडी आप लोगों को गिनवा चुका हूँ। बहरहाल तो एक तरफ ये इदारे का हाल है, दूसरी तरफ इलेक्शन कमीशन हौसला पकड़ रहा है। आपने देखा उसने पहले एक जो आपके सेनेट में इलेक्शन था जिसमें हुकूमत ने पूरी कोशिश की कि इलेक्शन कमीशन उन्हें सपोर्ट करे और वो आपके सुप्रीम कोर्ट में ये कह सके कि जनाब अली खुफिया राय शुमारी के बजाय जो है वो शो ऑफ हैंड या शो ऑफ पेपर के जरिए जो है वो ये इलेक्शन कराया जाए। इलेक्शन कमीशन ने इसे मना कर दिया। उन्होंने कहा कि भाई ये आइन के आर्टिकल के खिलाफ है, तो ये कैसे हो सकता है। तो उन्होंने स्टैंड लिया और उसका नतीजा ये हुआ कि वो जो है वो सुप्रीम कोर्ट को वही फैसला करना पड़ा जो आइन में दर्ज है। और इलेक्शन कमीशन ने जिस
کے پیچھے کھڑی ہوئی. اسی طریقے سے الیکشن ریفارم جو یہ ایک طرفہ لے کے آئے ہیں اور دوسری طرف آپ کے الیکٹرانک مشین ہے, یہ تو ان کی سب سے بڑی خواہش ہے کہ اس کے ذریعے وہ جیت جائیں. اب اس صورتحال کے لحاظ سے جو انہوں نے جیتنا ہے اور جیتنے کے بعد ساری چیزیں کرنی ہیں, اس کے حوالے سے وہ پوری کوشش کر رہے ہیں کہ کسی طریقے سے جو ہے وہ یہ کام کر لیں کہ الیکٹرانک مشین اور یہ اصلاحات کو قانون کی شکل دے دی جائے, جس کے لیے نومبر میں بہت بڑی کوشش دوبارہ کی جائے گی. حالانکہ الیکشن کمیشن نے مکمل طور پر اس کو ریگریٹ کیا اور 37 اعتراضات لگائے, جس پر آپ کو پتا ہے کہ اعظم سواتی اور فواد چودھری نے الیکشن کمیشن کی دھجیاں بکھیر دی, سنگین الزامات لگایا, کرپشن کے الزامات لگایا, پارٹی سپورٹ کے الزامات لگائے, جلانے کی بات کی. تو ایسی صورتحال پیدا ہو چکی ہے جس کی بنیاد پر بہت خطرناک صورتحال ہے. الیکشن کمیشن اسٹینڈ لے رہا ہے, آزادی کی طرف جا رہا ہے, تو دوسرے ادارے جن کو اسٹینڈ لینا چاہیے وہ ابھی تک نہیں ہے. لیکن یہ بات میری آج آپ یاد رکھیں, چند دن کی بات, چند ہفتوں کی بات, چند ہفتے تو بہت بڑی بات ہے, چند دنوں کے بعد یہ ادارے سب آپ کو ایک لائن پر آزادی کی طرف جاتے ہوئے ایک میرٹ پہ فیصلہ سناتے ہوئے نظر آئیں گے. بہرحال الیکشن کمیشن کے پاس اہم ترین کیسز موجود ہیں جو انہیں آپ دیکھ لیجئے کہ اس میں ابھی فیصل واڈا کا کیس ہے جو الیکشن کمیشن کے میرٹ کی جو ہے وہ ٹیسٹ کیس ہے, کیونکہ یہ کیس ایسا ہے جس میں 2000%, 5000%, 10,000% کرسٹل کلیئر کیس ہے کہ فیصل واڈا صاحب نااہل ہوتے ہیں اور تاحیات نااہل ہوتے ہیں, اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. تو قوم انتظار کر رہی ہے. دوسری طرف جو ہے وہ قاسم سوری جو ڈپٹی اسپیکر ہیں, ان کا بہت بڑا کیس کلیئر ہے, ٹریبونل نے فیصلہ دے دیا ہے. 50,000 کے قریب ووٹ, میرا خیال ہے تقریباً اتنے ہی ووٹ ہیں جو انگوٹھے سے لگے ہیں, پاؤں کے انگوٹھے سے, وہ ثابت ہو چکے ہیں اور اس کے اوپر فیصلہ آ چکا ہے. لیکن اب الیکشن کمیشن کو یہ سارا فائنل ڈیسائیڈ کرنا ہے. لوگ انتظار میں ہے کہ اس پہ بھی میرٹ کے اوپر چیز کیا جائے. یہ بھی کرسٹل کلیئر کیس ہے. اسی طرح فورن فنڈنگ کیس جس میں 28 اکاؤنٹ ثابت ہو چکے ہیں اور وہ کیس بھی تقریباً کرسٹل کلیئر ہے. یہ کرسٹل کلیئر میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ان کے ثبوت بھی ہیں, ان کے پروف بھی ہیں اور یہ ڈاکومنٹری ثبوت بھی ہیں ان کے, اور اس کے اوپر بہت سارے فیکٹرز آ بھی چکے ہیں. پاکستان کے اہم ترین ادارے نے ڈاکومنٹس پرووائڈ کر دیا ہے اس پہ. یہ بھی ایک کرسٹل کلیئر کیس ہے جو کہ الیکشن کمیشن کے لیے ٹیسٹ کیس ہے. یہ بہت ہی امپورٹنٹ چند کیسز ہیں جس کے بارے میں نے بتایا. اعظم سواتی کا کیس ایک آ چکا ہے. آپ نے دیکھا ہے کہ اعظم سواتی صاحب کو بلا لیا گیا اور اس کے بعد وہ نہیں آ رہے تھے بلکہ شو کر رہے تھے. جس طرح وزیر اعظم کا اسٹائل ہے اسی طرح ان کا بھی اسٹائل تھا. یہ بھی اپنے آپ کو وزیر اعظم سمجھتے ہیں. پھر ایک چھوٹے لائر کو بھیج دیا, اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ ان کو شوکاز ہو گیا. پھر ان کو کہا گیا کہ تشریف لائیں ورنہ فیصلہ ایک طرفہ ہوگا. بھاگتے ہوئے آئے اتنے دنوں بعد, لیکن کیا کہا کہ مہربانی کر کے ہمیں ٹائم دے دیجئے. فواد چودھری صاحب کے اوپر بھی یہ ایکشن ہوا ہے تو وہ یہ کہتے ہیں کہ جناب مجھے ٹائم دیجئے. بھائی کتنا ٹائم دیں, آپ کے تو اپنے بھائی لائر ہیں, ایک دن کا مسئلہ ہے. آپ کے پاس ثبوت موجود ہیں ان کے اوپر کہ یہ پولیٹیسائز تھے, کرپٹ تھے, کرپشن کی ہے انہوں نے, سنگین الزامات ہیں. اور دوسرا یہ ہے کہ جنگ جلانے کی بات آپ نے کی ہے, کہ ایسے ادارے کو جلانے کی بات کی ہے جو پاکستان کا انڈیپینڈنٹ کانسٹیٹیوشنل ادارہ ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ جناب عالی آپ اگر جلانے کی بات کر رہے ہیں تو یہ تو ادارہ مکمل طور پر جلانے کے قابل ہو چکا ہے, اور وہ بھی ایک وزیر کہہ رہا ہے. تو ان بنیادوں کے اوپر دونوں کو خلاف جو ہے وہ لیٹر ایشو ہو چکے ہیں, نوٹس بھی ایشو ہوا, اب تو شوکاز بھی ایشو ہو چکا ہے. اب اعظم سواتی صاحب جو ہیں وہ مزید بھاگ رہے ہیں, ادھر ادھر راستہ بنا رہے ہیں. آپ نے سنا ہوگا کہ عمران خان صاحب نے کہا سارے منسٹرز اعظم سواتی کے ساتھ الیکشن کمیشن جائے. کیوں بھائی, میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ یہ تو میرٹ کا کیس ہے, آپ تو میرٹ کے آدمی. آپ کہتے اعظم سواتی صاحب آپ نے جو بیانات دیا اس کو آپ ڈیفینڈ کریں, اس میں حکومت آپ کا ساتھ نہیں دے گی. وزیر اعظم کیوں آپ کا ساتھ دے؟ اگر ایک ایماندار, دیانتدار اور میرٹ کا وزیر اعظم ہوتا تو یقیناً اس کے یہی الفاظ ہوتے جو میں نے دہرایا ہے. انہوں نے تو سارے کام کرائے اپنے وزیروں سے, اور یہ وزیر اور کچھ اور لوگ
کو انہوں نے استعمال کیا ہے. عمران خان صاحب کے بارے میں کچھ لوگ کہتے ہیں کہ وہ بہت ہی بیوقوف آدمی ہوں گے، وہ بہت بیوقوف، لیکن بہت سی بیوقوفی پہ انہوں نے بہت سے لوگوں کو استعمال کیا. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ انہیں استعمال کیا گیا ہے. میں اور کچھ اہم ترین لوگ یہ کہتے ہیں کہ عمران خان صاحب نے ملک کے اہم ترین لوگوں کو، افسروں کو اپنے مقاصد کے لیے استعمال کیا. اور ایک بات یاد رکھیے گا، عمران خان کبھی بھی ڈوبتی کشتی کا ساتھ نہیں دیتے ہیں، اور دوسرا یہ ہے کہ وہ ڈبو بھی دیتے ہیں. اگر آپ ان کے خلاف یا ان کو آئینہ دکھائیں گے یا ان کو آپ اچھی رائے دیں گے، ان کے ذہن کے مطابق رائے نہیں دیں گے، تو پھر انہوں نے لات مار کے آپ کو کمرے سے نکال دینا ہے. اور دوسری بات یہ، پھر آپ کی طرف دیکھنا بھی نہیں، چاہے آپ کی وفاداری کی بنیاد پر وہ وزیر اعظم بنے ہو، چاہے آپ کی وفاداری کی بنیاد پر انہوں نے سروائیو کیا ہو، چاہے آپ نے سنگین الزامات اپنے اوپر لے کر اتنے عرصے ان کو وزیر اعظم بنا کے رکھو، کچھ بھی کر کے رکھو، عمران خان بخشنے والا نہیں ہے. بہرحال یہ لوگ نے جو گالم گلوچ کی ہے اور دھمکیاں دی ہے اور سنگین الزامات کیا ہے، اب یہ فیس کرنا ہے اعظم سعودی صاحب کو. یہ بہت اہم فیصلہ ہے، یہ بھی ٹیسٹ کیس ہے الیکشن کمیشن کے لیے، اور ہمیں امید ہے کہ الیکشن کمیشن اس کے اوپر میرٹ پہ فیصلہ سنائے گا.